جس نے ایک آدمی کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس طرح کے بیانات قرآن پاک میں دیکھیں تو درجنوں مقامات پر دکھیں گے آپ کو، لیکن جو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کر صرف فسادی ہونے کے ناطے فساد ہی ڈھونڈتے ہیں اور ادھر ادھر کی جوڑ توڑ کر کے باتیں پیش کرتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کے خود کے بگڑے ہوئے ہونے کی دلیل ہے۔ تو امن، شانتی، یہ اسلام کا بنیادی پیغام ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ مسلمان ہتھیار لہراتے چل رہے ہیں اور بدامنی کر رہے ہیں، کسی کی عبادت گاہوں پر پہنچ کر کے الٹے سیدھے نعرے لگا رہے ہیں، کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم مانتے ہیں ہمارے اس میں بدعمل لوگ ہو سکتے ہیں، شرابی ہو سکتے ہیں، جواری ہو سکتے ہیں، اور کئی قسم کے بدعمل لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن آج بھی مسلمان کسی کے دروازے پر چڑھ کر فساد کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ کہیں نہیں دیکھو گے آپ، الٹا چل رہا ہے معاملہ، خود ہی پروپاگنڈا کرنا، خود ہی سازش رچنا، خود ہی مسلمانوں کے دروازوں پر پہنچ کر کے فساد مچانا اور بعد میں کہنا مسلمان فسادی۔ یہ تو ایسا ہے کہ جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹا ہے، یہ تو ایسا ہے کہ ظالم خود ہی اپنے آپ کو نردوش ہونے کا فیصلہ کر لے۔ اسلام کبھی امن کے خلاف نہیں جاتا، اور نہ ہی قرآن امن کے خلاف کوئی پیغام دیتا ہے۔ وہ اپنی اصلاح کریں جو فساد مچائے پھرتے ہیں۔ جس دن وہ شانتی چاہ لی اور شانتی پسند ہو گئے، اس دن دنیا میں امن قائم ہوگا، ملک میں امن قائم ہوگا، ہندوستان میں امن قائم ہوگا۔ آخر ہم اور آپ ہی تو ہیں، صدیوں سے ہندوستان میں ہم سب کی نسلیں چلی آ رہی ہیں، کبھی ایسا تو نہیں ہوا۔ ایک ہی گاؤں میں کئی برادری اور کئی مذہب کے لوگ بستے تھے، پر کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، نہ تہواروں میں ایسا ہوتا تھا، نہ عام زندگی میں ایسا ہوتا تھا، نہ شادی بیواہ میں ایسا ہوتا تھا، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 1200 سے 1000 سال تک کے اسی زمین پر مسلمانوں کی حکومت رہی، کبھی ایسا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کے ذمہ دار آج کے وہ لوگ ہیں جو گندی سیاست کر کے اپنی کرسی سیدھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے انسانوں کو، ہندوستان کے سپوتوں کو ایک دوسرے کو لڑا کر اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اس میں مجرم وہی لوگ ہیں، خود کے بچوں کو تو بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں پڑھاتے ہیں، بدیسوں میں بھیج کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور غریبوں کے بچوں میں نفرت پھونک کر کے فساد کرواتے ہیں۔ یہ ان کی گندی سیاست ہے۔ اے کاش لوگ ان کی اس چال کو سمجھ پائیں، اے کاش لوگ ان کے اس نفرتی مقصد کو سمجھ پائیں، تھوڑی سی بدھی استعمال کریں۔ اگر فساد کرانے میں ہی ہندوستان کی ترقی ہے تو ان بڑے نیتاؤں کو اپنے بیٹوں کو اتارنا چاہیے، ان بڑے نیتاؤں کو اپنے بیٹوں کو جھنڈے تھما کر کہنا چاہیے چلو نعرے لگا کے چلو۔ نہیں، ان کے بیٹے تو اپنی اپنی کوٹھیوں میں، بنگلوں میں عیش کر رہے ہیں، مہنگی گاڑیوں میں عیش کر رہے ہیں، بڑے بڑے کالجوں میں بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں، اور غربا مساکین کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی سمدائے کے ہوں، ان کو ورغلا کر، ان کو بہکا کر، ان کے دلوں میں نفرت بھر کے
اور اس طریقے سے ہندوستان کے امن و امان کو برباد کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ پیارے نبی کے پیارے غلاموں، ہمیں اپنے اخلاق و کردار سے باور کرانا ہے، نہ ہم فسادی تھے، نہ ہم فسادی ہیں، اور نہ ہی ہم فیوچر میں کسی قسم کا کوئی فساد، امن و امن کے خلاف کوئی کام پسند کرتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے امن و شانتی کا جو پیغام دنیا کو پیش کیا ہے، رہتی دنیا تک اسے بھولا نہیں جا سکتا، بلکہ اگر دنیا میں کچھ عدل و انصاف اور امن قائم ہے تو اس میں میرے نبی کا بہت بڑا رول اور کردار ہے۔ پر میرے نبی نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو ان کی نسلیں پہچانیں گی، یہ نہیں پہچانتے ہیں تو ان کی اولاد پہچانیں گی۔ ہم نہ تو خود بد دعا کرتے ہیں اور نہ ہی طائف کو مٹانے کی کوئی بات کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے ہم سب کے آئیڈیل، یہ ہیں ہمارے پیشوا جن کا یہ کردار ہے، اور یہی پیغام اس نبی کے غلام علماء، ائمہ، صوفیاء، شیوخ، خانقاہوں کے پیران اعظام دیتے نظر آتے، وہی پیغام۔ تم ذرا اپنے گروؤں کی خبر لو، جو منچ پر بیٹھتے ہیں تو آگ اگلتے ہیں، جو منچ پر بیٹھتے ہیں تو صرف فساد بکتے ہیں، مائک پاتے ہیں تو آگ لگانے کا کام کرتے ہیں۔ تم اپنا دیکھو، یہی وجہ ہے بات کڑوی ہے مگر سنیے گا، یہی وجہ ہے کہ تم دنیا میں محدود رہ گئے، تمہاری کوئی نہ سنا۔ اور یہ محمد عربی کا اخلاق ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ محمد عربی کا کردار ہے کہ پوری دنیا میں آج بھی 1400 سال کے بعد ان کا دین پھیل رہا ہے، ان کا اسلام پھیل رہا ہے۔ مذہب کے بڑھنے میں مذہب کے گروؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، دین کے فروغ میں دھرم گروؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ ان کے اخلاق پر دین پھیلتا ہے، ان کے کردار پر دین پھیلتا ہے، ان کی محبتوں پر دین پھیلتا ہے، ان کی تبلیغ پر دین پھیلتا ہے۔ یہ خود انہی کے دین کے دشمن ہیں جو نفرتوں کی بات بولتے ہیں، یہ خالی چولا پہن لیتے ہیں، ان کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بات کڑوی ہے مگر سچی ہے۔ سیکھ لو میرے نبی سے، میرے نبی نے کیسا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ دھرم گرو کیسا ہونا چاہیے، شکشک کیسا ہونا چاہیے، تبلیغ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ میرے نبی نے خود بتایا ہے